بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. سامعین محترم، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی رسول کی. تو آج ہم اطیع اللہ پر بات کریں گے کہ وضو میں اللہ کی اطاعت کیا ہے. انشاءاللہ اطیع الرسول پر بھی نیکسٹ ویڈیو بنے گی. تو اطیع اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے مسلمانوں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے دونوں ہاتھوں کو اور اپنے سر پر مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. اس آیات کریمہ سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو نماز سے پہلے دھونا لازمی ہے، جس کو فرض کہا جاتا ہے. تو آج ہماری ٹاپک بھی یہی ہے کہ وضو کے فرائض 4 ہے، اور یہ کون کون سے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کو بالترتیب آپ کو بتائیں گے اور سہل کر کے بتائیں گے. تو سامعین محترم، وضو کے فرائض 4 ہے. اب یہ کون کون سے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات مبارکہ تلاوت فرمائی. چہرہ دھونا، منہ دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں دھونا. لیکن ان سب کے اپنے حدود ہے، کہاں سے دھوئیں گے، کہاں تک دھوئیں گے اور کتنا دھوئیں گے. اب آپ کو یہ بات بھی سمجھنا پڑے گی کہ فرض کیسے کہتے ہیں. تو فرض جو چیز نص سے دلیلی قطعی سے ثابت ہو اسے فرض کہا جاتا ہے. تو قرآن کریم سے یہ 4 چیزیں ثابت ہے، اس لیے یہ فرائض میں شامل ہے. اب چہرے کا حد یہ ہے کہ چہرہ پیشانی کے بالوں سے لے کر توڑی کے نیچے تک اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک. اور اس طرح ہاتھوں کا حدود یہ ہے کہ ہاتھ ماں کہنیوں دھونے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کے سر کا چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ حد ہے. اور اسی طریقے سے آپ کے پاؤں دونوں ٹخنوں سمیت دھونا یہ پاؤں کے حدود میں شامل ہے. حضرت امام غزالی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے یہ 4 چیزیں کیوں وضو میں لازم فرمائی کہ اس کا دھونا ہے. انسان کے تو بہت سارے اعضاء ہیں، لیکن یہ 4 چیزیں، اولاً تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ 4 چیزیں ظاہر ہے، تو اس وجہ سے. دوسری بات یہ کہ یہ 4 چیزیں قیامت کے دن ان کے الگ الگ عذابات ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انسان ان 4 چیزوں کو دھوئے تو تب اس پر یہ عذابات نہیں آئیں گے. فرمایا کہ چہرے کا فرض اس لیے لازم کیا کہ انسان قیامت کے دن کالا چہرہ ہو کر حاضر نہ ہو. چہرے کے بعد ہاتھ کا دھونا، اس لیے ہاتھ کا دھونا اس لیے لازم فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دیا جائے. اس وجہ سے ہاتھ کو دھونا فرائض وضو میں شامل کیا گیا. آپ کا تیسرا فرض مسح ہے. مسح کو اس لیے شامل کیا گیا کہ قیامت کے دن جہنم میں انسان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر پھینکا جائے گا. جو لوگ سر پر مسح کریں گے تو اس عذاب سے بچ جائیں گے. اور آپ کا چوتھا فرض جو ہے
پاؤں کا دھونا ہے تو پاؤں میں زنجیر اور بیڑے ڈالے جائیں گے جہنمیوں کے، تو تاکہ اس سے بچ سکے اور ان کے جہنم میں ان کے قدم نہ جا سکے بلکہ جنت میں جا سکے۔ اور اسی طریقے سے وضو کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث ہے، جیسے کہ فرمایا کہ اس شخص کے لیے نماز نہیں جس کے لیے وضو نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان اگر اچھی طریقے سے گھر سے وضو کرے اور نماز کے لیے گھر سے نکلے تو ایک ایک قدم پر ایک نیکی ملی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے اور ایک درجہ جنت میں بلند کیا جاتا ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ وضو کے اس بات پر ہمیں ملتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، کون کون سے ہیں؟ چہرہ دھونا ہے، اور اسی طریقے سے ہاتھ دھونے ہیں، سر پر مسح کرنا ہے چوتھائی سر کا، اور پاؤں دھونے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم سنت پر بات کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو مزید شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا، اور انشاءاللہ سنت کے لیے اور مزید ویڈیو کے لیے ہمارے بیل کے آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ آپ کو مزید اسلامی ویڈیو ملتے رہی۔ جزاک اللہ خیر۔